مسلمہ حقائق میں سے ایک تو یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں شب جس میں آپ جمع ہیں، عبادت کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اللہ کے حضور بخشش و مغفرت طلب کر رہے ہیں، اس کی فضیلت میں، اس کے اندر خصوصی قبولیت میں، اور اس شب اللہ پاک کی خاص رحمتوں کے نزول میں اور خاص بخشش اور مغفرت کی وسعت میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ امر ثابت شدہ، طے شدہ، متفقہ اور مسلمہ ہے۔ دوسری چیز یہ طے شدہ ہے، اس رات کا جاگنا جتنا بھی کوئی جاگ سکے، مختلف قسموں کی عبادات کی صورت میں، طاعات کی صورت میں، جس میں نوافل بھی ہیں، جس میں تلاوت قرآن مجید ہے، جس میں درود پاک چاہیں تو پڑھیں، جس میں استغفار کریں، توبہ کریں، کثرت سے سجدے کریں، گڑ گڑائیں، روئیں، یہ جمیع انواع عبادات مستحب ہیں، مقبول ہیں، مستحسن اور مستحب ہیں، اور کثیر احادیث اور آثار اور سلف صالحین کے اعمال اس پر سند کے طور پر موجود ہے۔ تیسری چیز جو میں بالخصوص کہنا چاہتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ اس کو بے شک پھیلائیں تاکہ لوگوں کو کلیئرٹی ہو، وہ یہ کہ اس رات کے لیے کسی بھی حدیث صحیح سے اور صحابہ کرام کے آثار میں سے کسی اثر سے، یا تابعین، اتباع التابعین اور سلف صالحین میں سے کسی کے اثر سے خاص قسم کی کوئی ایک نماز جس کی اتنی رکعتیں ہوں اور ہر رکعت میں اتنی بار کوئی سورت پڑھی جائے اور اس کی یہ ہے، تو ایسی کوئی متعین اور مخصوص طرز کی نماز منقول نہیں ہے اور وہ ثابت نہیں ہے۔ کئی لوگوں کو کہہ دیتے ہیں، سوشل میڈیا میں بھرمار ہوتی ہے ایسی چیزوں کی، ویسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس میں 100 رکعت کا پڑھنا، 100 رکعت نوافل پڑھے جائیں، ایسا کوئی حکم نہیں، مگر کوئی شخص پڑھنا چاہے بھلے 100 رکعتیں پڑھے، 50 پڑھے، 500 پڑھے، 1000 پڑھے، اس عدد کے ساتھ پڑھنے میں منع بھی نہیں، مگر ایک بات واضح ہونی چاہیے کہ 100 رکعتوں کی یا 50 رکعتوں کی کوئی خاص نماز یا 12 رکعتوں کی خاص صورتوں کے ساتھ ایسی کوئی نماز، اس کا حکم کہیں وارد نہیں ہوا، اور صحت کے ساتھ ایسی کوئی چیز شریعت میں اور سنت میں ثابت نہیں۔ ویسے عدد کے تعین کے بغیر حکم یہ ہے جتنی رکعتیں چاہیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، طاعات کریں، عبادات کریں، سجود کریں، تلاوت کریں، استغفار کریں، تسبیحات کریں۔ اور یہ رات توبہ نصوح کی رات ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ کرنے کی رات ہے۔